السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے دو جبڑوں کے درمیان جو عضو ہے یعنی زبان اور جو دو رانوں کے درمیان عضو ہے یعنی شرم کا، اس کے شر سے بچا لیا، ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن اللہ الجنہ۔ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو عضو یعنی زبان ہے اس کی ضمانت دے اور جو دو رانوں کے درمیان عضو ہے یعنی شرم کا اس کی ضمانت دے، اضمن اللہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ممکن ہے، نجات کیسے مل سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی ولیسعک بیتک، تیرا گھر تجھے گنجائش دے، تیرا زیادہ وقت جو ہے وہ بازاروں میں یا اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی والی جگہوں پہ نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ تیرا زیادہ جو وقت ہے وہ گھر کے اندر گزرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جگہوں میں سے بہترین جگہ جو ہے وہ اللہ کے گھر ہے یا پھر بندے کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد لیتکلم بکلمۃ، ایک بندہ ایک بات کہتا ہے۔ یہاں حدیث کے اندر یہ نہیں ہے ان العبد لیتکلم بکلماتین یا بکلمات، دو باتیں کہتا ہے یا زیادہ باتیں کہتا ہے، دو سے زیادہ کہتا ہے، ایسا نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان العبد لیتکلم بکلمۃ، ایک ہی بات کرتا ہے تو اسے گمان نہیں ہوتا کہ وہ اس قدر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک بندہ اپنی زبان سے ایک ہی بات نکالتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناراض کرنے والی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بندہ زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور اسے گمان نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے وہ جہنم کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اسے گمان بھی نہیں۔ تو یہ جو زبان کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا ہی جو ہے وہ حساس معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان بن عبداللہ صحابی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ حدثنی بامر اعتصم بہ، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ میں تھام لوں، جس کی میں حفاظت کروں، جس کے بارے میں آپ مجھے جو ہے وہ وصیت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے اوپر ثابت قدم کرو۔ اور پھر حضرت سفیان بن عبداللہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علیہ، سب سے خوف ترین بات جو ہے وہ کون
اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات اور جس کے بارے میں مجھے جو ہے وہ ڈر رکھنا چاہیے، وہ کون سی بات ہو سکتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخذہ بلسانی، اپنی زبان کو پکڑا اور پھر فرمایا ثم ھذا، یہ جو زبان ہے یہ سب سے جو ہے وہ سنگین چیز ہے جس کو تم نے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتائیں حدثنی بامر جو مجھے جہنم سے دور کر دے اور جنت کے قریب کر دے۔ کیا پوچھا؟ کہ جہنم سے دور کر دے اور جنت کے قریب کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا لقد سألت بأمر عظیم، تو نے بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، الا لیسیر، یقیناً آسان ہے، الا من یسر اللہ، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت معاذ کو کہ تعبد اللہ لا تشرک به، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز پڑھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ چار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اولا ادلک من ابواب الخیر، اے معاذ کیا میں تجھے خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو صدقہ کرنا ہے یہ بندے کے گناہوں کو جو ہے وہ اس طرح مٹا دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جیسے آگ کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے، اس کو بجھا دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ الصدقۃ، اور اسی طرح تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی بات یہ کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ صلاۃ الرجل من جوف اللیل، رات کو اٹھ کر بندے کا جو نماز پڑھنا ہے، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ صدقہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سورۃ سجدہ کی یہ تلاوت کی تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جو راتوں کو ان کے جو پہلو ہیں ان کی آرام گاہوں سے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے جو ہے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں۔ فلا تعلم ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کے لیے کیا رکھا ہوا، یعنی ان اعمال کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے اسے کیا کیا دینا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا ادراک۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانے کے بعد پھر حضرت معاذ کو فرمایا کہ الا اخبرک من راس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کہ کیا میں تجھے دین کا جو عمود ہے اس کے بارے میں نہ بتلاؤں، اور دین کا جو سر ہے اس کے بارے میں بتلاؤں، اور دین کی جو چوٹی ہے اس کے بارے میں بتلاؤں؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتلائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے، اور جو ذروۃ السنامہ اور جو اس کا جو جہاد ہے یہ دین کی چوٹی ہے، اور جو اسلام کا جو سر ہے وہ دین ہے، دین کا جو سر ہے وہ اسلام ہے، یعنی اسلام ہے تو پھر سارا کچھ ملے گا۔ اگر بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی نہیں کیا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے شک وہ جتنا مرضی جو ہے وہ دنیا کے اندر خیر
کے کام اور بھلائی کے کام کرتا رہے۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بتائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا معاذ میں تجھے ان سب چیزوں کی بنیاد جس چیز کے اوپر ہے وہ نہ بتلا دوں؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امسک علیک لسانک، کیا فرمایا؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے۔ یہ بات آپ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے سننے کے بعد بڑے تعجب سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے کہ ہماری گرفت کی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے ان زبان کی بوئی ہوئی کھیتیوں کی بدولت لوگوں کو اونچے جہنم میں گرا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کو حضرت صفیہ جو ہے وہ فلاں فلاں جو ہے وہ کیا کافی ہے؟ مطلب یہ ہے راویوں نے لکھا ہے کہ وہ حضرت صفیہ ام المومنین جو ہے رضی اللہ عنہا وہ پست قامت تھی، یعنی کہ چھوٹے قد والی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کو چھوٹا قد جو ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تو نے یہ ایسی بات کی ہے کہ اگر سمندر کے اندر اس بات کو ڈال دیا جائے تو یہ اتنی زہریلی بات ہے کہ سمندر کے رنگ کو اور اس کی بو کو بدل دے۔ تو ہمارے یہاں بھی جو ہے نا زبان سے ہم باتیں ایسے نکالتے ہیں، کالے رنگ والے آپ، یا جو ہے وہ الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ کسی کا اچھا نام رکھتا ہے جب تک اس کا نام لیا جاتا ہے تب تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، اور اگر اس کا کوئی برا نام لیا جاتا ہے اور اس کو پڑھ جاتا ہے اور اس کو ناپسند ہے تو جب تک وہ لیا جاتا ہے اس کا گناہ جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کلیئر کر دیا ہے، اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرے۔ اب صحابہ نے آگے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ کر رہے ہو وہ برائی یا عیب جو بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہو پھر بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الحجرات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ ایک طرف تم غیبت کر رہے ہو اور میں اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ دوسری سائڈ پہ اگر مردہ بھائی کا گوشت پڑا ہو نا، اس کی گوٹیاں کھا رہے ہو، تو وہ اور یہ بھائی کا جو ہے وہ اس طرح غیبت کرنا یہ دونوں برابر ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا جو ہے یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کے اللہ تعالیٰ بگڑا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔